نیکی کی دعوت کی دھوم مچاؤ، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو اپنے دل کے گلدستے میں سنت کو سجاتے ہیں، جو اپنے دل کے گلدستے میں سنت کو سجاتے ہیں، وہ بے شک رحمتیں دونوں جہاں میں حق عز و جل سے پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنیں، جس طرح روزی میں برکت کی وجوہات ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری تنگدستی دور ہو جائے، ہماری روزی میں برکت پیدا ہو، اللہ عز و جل ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھر میں برکت ہو، تو ان کو غور سے سننے کی یہ بات بہت ضروری ہے کہ غور سے سنیں اور سن کر کے اس پر عمل کریں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے روزی میں تنگی کے بھی اسباب ہیں، اگر ان سے بچا جائے تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہی برکت دیکھیں گے۔ آپ کی معلومات کے لیے تنگدستی کے 44 اسباب عرض کرتا ہوں، 44 اسباب جو ہے عرض کرتا ہوں، غور فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم یا آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر سے تنگدستی چلی جائے گی، دفع ہو جائے گی۔ نمبر 1، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا۔ نمبر 2، ننگے سر کھانا۔ نمبر 3، اندھیرے میں کھانا۔ نمبر 4، دروازے پر بیٹھ کر کھانا پینا۔ نمبر 5، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا۔ نمبر 6، جنابت یعنی جماع یا احتلام کے بعد غسل سے قبل کھانا یعنی ناپاکی حالت میں کھانا کھانا، یہ بھی تنگدستی کی علامت ہے۔ نمبر 7، نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا۔ نمبر 8، چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا۔ نمبر 9، چارپائی پر خود سرہانے بیٹھنا اور کھانا پایتی یعنی جس طرح پاؤں کے لیے کیے جاتے ہیں اس حصے کی جانب رکھنا، یعنی چرپائی کی جانب آپ بیٹھ گئے اور پایتیانے کی طرف دسترخوان کر دیا، نہیں، پایتیانے کی طرف آپ بیٹھے، دسترخوان سرہانے کی طرف کر دیں۔ نمبر 10، دانتوں سے روٹی کترنا۔ دانتوں سے روٹی نہیں کتر کر کے یوں کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ برگر وغیرہ کھانے والے بھی احتیاط کریں، اکثر جو ہے لوگ برگر کھاتے ہیں یوں ہی کاٹ کر کے کھاتے ہیں، انڈا رول ہے، سینڈوچ ہے، تو یہ پیسز کر کے تب نوالا بنا کر کے تب کھایا کریے، یہی بہتر ہے کہ یہ تنگدستی کے اسباب ہے۔ نمبر 11، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، خواہ اس میں پانی پینا، برتن یا کپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف سے پانی، چائے وغیرہ پینا مکروہ ہے۔ یعنی کپ کوئی ٹوٹ گئی یا برتن پلیٹ کوئی بھی ٹوٹ جاتا ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کپ ہے یا گلاس ہے ٹوٹ گیا کنارہ اس کا، اور پھر اس کی طرف سے یعنی جس طرف سے وہ ٹوٹا ہے اس طرف سے پینا، یہ مکروہ ہے۔ مٹی کے داڑ والے یا ایسے برتن جس کے اندرونی حصے یعنی تھوڑی سی بھی مٹی اکھڑی ہوئی ہو، اس میں کھانا نہ کھائیے کہ میل کچیل اور جراثیم پیٹ میں جا کر بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے برتن کھردرے ہوتے ہیں یا جو ہے کیا بولتے ہیں مٹی کا کوئی برتن ہے ذرا سا بھی ٹوٹ گیا تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے میل کچیل بیٹھ جائے گی، اور ہم جب اس میں پکائیں گے اور کھائیں گے صحیح سے نہیں دھو پائیں گے یا ہمارا دھیان نہیں گیا تو ہم اس کو اگر کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہمارے پیٹ میں جراثیم جائے گی اور ہم بیماریوں میں جو ہے گرفتار ہو جائیں گے، وہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے، تو احتیاط کریں۔ نمبر 12، کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا۔ جس برتن میں کھانا کھائیں خوب اچھی طرح سے صاف کر لیا کریں، اگر نہیں صاف کریں گے تو یہ تنگدستی کا اسباب ہے۔ نمبر 13، جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسی میں ہاتھ دھونا۔ جس برتن میں کھانا کھایا ہاتھ نہیں دھونا چاہیے۔
اکثر بچے کرتے ہیں لیکن جو ہے بڑے بھی کر لیتے ہیں، تو بچنا چاہیے، خود بھی نہ کرے اور بچوں کو بھی ایسا کرنے سے روکے۔ نمبر 14، خلال کرتے وقت جو ریشہ نکلا اسے پھر منہ میں رکھ لینا، یعنی اگر منہ میں آپ نے زبان سے صاف کیا، زبان سے نکل آیا تو آپ نکل سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ آپ کا دل بھرتا ہے تو تھوک دے، آپ کا دل بھرتا ہے تو کھا لے۔ خلال کیا، اگر اس میں جو ہے کیا بولتے ہیں، اکثر خلال سے نکالنے میں خون کی آمیزش ہو جاتی ہے، نکل آتا ہے، تو بہتر ہے کہ تھوک دے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں صاف ہے، آپ کی طبیعت بھرتی ہے تو کھا لے۔ لیکن جو ریشہ آپ نے نکالا، خلال کیا، باہر نکالا، پھر اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں باہر نکالا، دیکھا، پھر منہ میں رکھ لیا، تو یہ جو ہے کیا بولتے ہیں تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 15، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا۔ کھانے پینے کے برتن یعنی بسم اللہ کہہ کر کے ڈھانک دینا چاہیے، بلائیں اترتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں، پھر وہ کھانا اور مشروب بیماریاں لاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ رات کا کھانا بچ گیا تو کھلا چھوڑ دیا کہ ارے یہاں چھپکلی وغیرہ نہیں آتی ہے اور کوئی ایسا پتنگا نہیں ہے، کوئی کیڑا نہیں ہے، آپ نے سوچا یقین ہے تو اس کو کھلا چھوڑ دیا، نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے ڈھانک کر کے رکھنا چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ڈھانک دینا چاہیے۔ اگر مان لیجئے آپ کے پاس میں کوئی چیز ڈھانکنے کے لیے نہیں ہے تو ایک تنکا ہی لے لے اور بسم اللہ پڑھ کر کے تنکے سے ڈھانک دے۔ بسم اللہ پڑھ کے اگر آپ ڈھانک دیتے ہیں تو وہ ڈھک جائے گا، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ ایسا اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 16، روٹی کو خوار رکھنا کی بے ادبی ہو اور پاؤں میں آئے، کوئی بھی دانہ پیر وغیرہ کے نیچے نہیں آنے دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تنگ دستی کے جو اسباب بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بھی ہیں۔ نمبر 17، زیادہ سونے کی عادت، اس سے جہالت بھی پیدا ہوتی ہے، زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 18، ننگے نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 19، بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا، لوگوں کے سامنے عام راستوں پر بلا تکلف پیشاب کرنے والے غور فرمائیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں کہ جا رہے تھے، پیشاب لگا اور جہاں لگا وہیں بس بیٹھ گئے، احتیاط نہیں کیا کہ لوگ آ جا رہے ہیں اور بلا تکلف بیٹھ گئے، شرم بھی نہیں آئی اور بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خود بھی رکے، اپنے بچوں کو بھی ایسا کرنے سے روکے۔ نمبر 20، دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، یعنی کہ دانہ گر گیا پھر ہم نے نظر انداز کر دیا، نہیں اٹھایا، سستی کی، کاہلی کی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تنگ دستی کے اسباب ہے۔ نمبر 21، پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا، آگ میں پیاز اور لہسن کے چھلکے نہیں جلانا چاہیے۔ نمبر 22، گھر میں کپڑے سے جھاڑو نکالنا نہیں نکالنا چاہیے، زمین اکثر لوگ کپڑے وغیرہ سے جھاڑ دیتے ہیں، نہیں جھاڑنا چاہیے۔ نمبر 23، رات کو جھاڑو دینا نہیں چاہیے۔ نمبر 24، کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا، جیسے کہ رات میں جھاڑو دیا اور کوڑا جو ہے کنارے رکھ دیا، پنی میں رکھ دیا یا ڈسٹ بین میں رکھ دیا کہ چلو بعد میں پھینک دیں گے، تو باسی کوڑا گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی وقت جو ہے کوڑا نکال کر کے کوڑے دان جہاں ہے آپ کے آس پاس میں وہاں لے جا کر کے کنارے ڈال دیں، باسی کوڑا گھر میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 25، مشائخ کے آگے چلنا، کسی بھی بزرگان دین کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ نمبر 26، والدین کو ان کے نام سے پکارنا، آج فیشن پرستی کا دورہ ہے، لوگ اپنے ماں باپ کو لاڈ پیار میں محبت میں جو ہے نام سے اکثر پکار لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے۔ نمبر 7، ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے دھونا نہیں دھونا چاہیے۔ نمبر 28، دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، یہ دروازہ ہے آپ کا اور ایک حصے سے آپ ٹیک لگا کر کے اکثر کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھا بھی ہوگا لوگ موبائل چلا رہے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دروازے پر ٹیک لگا کر کے ایک سائڈ سے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے۔ نمبر 29، بیت الخلا میں وضو کرنا، آج گھر ایسا بنتا ہے کہ لیٹرین باتھ روم اٹیچ ہوتا ہے، تو ہم اس سے کیسے بچیں؟ تو اس کا طریقہ بس یہی ہے، اگر کوئی دوسری ٹوٹی وغیرہ گھر میں نہیں ہے کوئی جگہ کہ آپ وضو کر سکتے ہیں یعنی بیت الخلا کو چھوڑ کر کے، تو آپ بہتر یہی ہے کہ کسی لوٹے وغیرہ میں پانی لے کر کے برتن میں آپ طریقہ کار سے وضو ایسی جگہ پہ کریں جو کہ آپ بچ سکیں، یعنی
तंगदस्ती के असबाब से, यानी बैतुल खला में ना करें। नंबर 30, बदन ही पर कपड़ा वगैरह सी लेना। अक्सर बटन टूट जाता है या खुच कर लगैया जरा सा कहीं फटा हुआ है या पहना तब देखा तो जो है कि लाओ अम्मी ये सिल दो, या बीवी से या बहन से किसी से भी कहा या खुद ही सिलने लगे, तो बदन पर कपड़ा रहे पहने रहें तो उस वक्त में न सिलें, उतार करके सिलें, क्योंकि तंगदस्ती के असबाब में से है। नंबर 31, चेहरा लिबास से खुश्क कर लेना। यानी अक्सर होता है कि चेहरा जो है, औरतें खाना पका रही होती हैं, पसीना आ जाता है, गर्मी है, तो जो है क्या बोलते हैं पोंछ लेती हैं, या खाना खाया तो हाथ धो लिया, तो धोने के बाद में मुंह जो है दुपट्टे से पोंछ लिया या दामन से पोंछ लिया या हाथ पोंछ लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे होते हैं अक्सर खा करके यूं इस तरह से पोंछ लेते हैं, उनको मना करें, रोकें। बड़े भी अक्सर होता है कि जो है क्या बोलते हैं देखा इधर दाएं बाएं और जो है फिर आस्तीन में पोंछ लिया या किसी तरह से अक्सर जो है लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जो लोग करते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तंगदस्ती के असबाब में से है। पहने हुए कपड़े से कुछ भी चेहरा वगैरह हाथ वगैरह ना खुश्क किया करें। नंबर 32, घर में मकड़ी के जाले लगे रहने देना। मकड़ी जो है जाला लगा देती है तो उसको हम जो है काहली में नहीं साफ करते हैं, घर में से जाले को ना लगा रहने दें, फौरन हटा दिया करें। हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि बिला वजह मकड़ी को नहीं मारें, उसको हटा दिया करें, बाहर वो चली जाए। अगर वो लगा देती है तो आप फिर से साफ करते हैं, लेकिन उसको मारे नहीं। नंबर 33, नमाज में सुस्ती करना। नमाज में सुस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। नंबर 34, नमाज फज्र के बाद मस्जिद से जल्दी निकल जाना। मस्जिद में थोड़ी देर बैठना चाहिए, जिक्र अस्कार करें, सूरज थोड़ा तुलू हो जाए, इत्मीनान रखें, इससे बदन को राहत मिलती है। फिर घर पर जाकर के सोएं या नाश्ता करें, आपकी मर्जी। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह से 35 नंबर, सुबह सवेरे बाजार जाना। एकदम सुबह तड़के निकल जाना बाजार की, सस्ता मिल जाए, या जो भी लोगों की ज़हनियत होती है कि जल्दी से चले जाएं, भीड़ नहीं होगी, तो सुबह सवेरे बाजार नहीं जाना चाहिए। तरीका तो यही है कि नमाज फज्र पढ़ें, जिक्र अस्कार करें, सूरज तुलू हो जाए, फिर आप बाजार चले जाएं। और अगर बाजार गए, नंबर 36 ये है कि जब आप बाजार गए तो देर से वापस आना घर, देर गए बाजार से नहीं आना चाहिए। नंबर 37, अपनी औलाद को कोसने यानी बद्दुआएं देना। अक्सर औरतें बात बात पर अपने बच्चों को बद्दुआएं देती हैं और फिर तंगदस्ती के रोने भी रोती हैं। तो मालूम यह कि वजूहात खुद ही पैदा कर रही हैं अपने बच्चों को कोस करके, तो बच्चों को नहीं कोसना चाहिए, ये तंगदस्ती का असबाब है। तो इससे हमें बचना चाहिए, खुद भी बचें और जो है क्या बोलते हैं लोगों को भी रोकें, मना करें कि देखो बच्चों को मत टोका करो, इससे तंगदस्ती पैदा होती है। नंबर 38, गुनाह करना, खुसूसन झूठ बोलना। गुनाह भी करते चले जा रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, तो ये भी तंगदस्ती का असबाब है। नंबर 39, चिराग फूंक मारकर बुझाना। चिराग है, मोमबत्ती है, लैंटेन है, तो हमें मुंह से फूंक मार करके नहीं, बल्कि हाथ से झल करके या किसी कॉपी पंखा वगैरह से जो होता है हाथ का बिलना, उससे जो है आप झल दें या हाथ से ही यूं कर दें, काफी है, बुझ जाएगा इंशाअल्लाह। मुंह से ना फूके, क्योंकि ये तंगदस्ती के असबाब में से है। नंबर 40, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना। अक्सर लोग घर में टूटी हुई कंघी कंघा इस्तेमाल करते हैं, टूटी कंघी कंघा ना इस्तेमाल करें, टूटे हुए कंघी कंघे से इस्तेमाल करने से बचें, ये तंगदस्ती के असबाब में से है। नंबर 41, माँ बाप के लिए दुआए खैर ना करना। माँ बाप हमसे नाराज हो या खुश हो, हम माँ बाप के लिए रोजाना दुआएं करेंगे, इससे हमारी रोजी में बरकत पैदा होगी। अगर नहीं करेंगे तो तंगदस्ती के ये असबाब में से है। नंबर 42, इमामा बैठ करके बांधना। सर पर जो साफा बांधा जाता है इमामा शरीफ, ये बैठ करके नहीं बांधना, खड़े होकर के बांधना चाहिए। और 43 नंबर, पैजामा या शलवार खड़े खड़े पहनना। तो खड़े खड़े जो है शलवार, पैजामा, लोअर, पैंट जो है खड़े होकर के नहीं पहनना चाहिए, ये तंगदस्ती के असबाब में से, तो हमें इससे बचना चाहिए। नंबर 44, नेक आमाल में टालम टूल करना, यानी काहली करना, कोताही करना, ये अच्छी आदत नहीं है, बुरी आदत है। हमें अच्छे काम के लिए फुर्ती के साथ में तैयार रहना चाहिए और जल्दी करना चाहिए अच्छे कामों के लिए। अगर हम टालम टूल करेंगे, काहली करेंगे, कोताही करेंगे, तो ये तंगदस्ती के असबाब में से। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनें, आपने
44 جو ہے تنگ دستی کے اسباب سنے. یہ وجوہات ہوتے ہیں. وجوہات یعنی کہ یہ وجہ ہے کہ اس طرح سے ہمارے زندگی میں جو تنگ دستی آتی ہے یہ ہماری ہی وجہ سے آتی ہے. جس طرح سے روزی بڑھانے کے لیے وظیفہ ہے, نماز ہے, قرآن ہے, تو یہ تمام چیزیں وجوہات ہوتی ہیں رزق میں برکت بڑھانے کے لیے. اسی طرح سے ہماری کچھ ایسی حرکتیں ہیں, ایسی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے تنگ دستی میں وجوہات پیدا ہوتے ہیں. یہ سارے وجوہات تھے جو بیان کیے گئے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم نے سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم جن چیزوں کا ہمیں حکم ہے ہم بچیں, اور بچنے کے لیے لوگوں کو جو ہے ترغیب بھی دلائیں, بتائیں ان کو کہ یہ سب غلط چیزیں ہیں, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. جو اچھی بات ہے ان کو ضرور بتائیں, جو بری بات ہے انہیں روکنے کے لیے کوشش کریں. پیارے اسلامی بھائیوں, اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی نکھرتی جائے گی. اور آپ نے سنا کہ تنگ دستی کے جو اسباب ہوتے ہیں, جو وجوہات ہوتے ہیں, یہ سنا. اس پر ہم سب کو اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو خوب شیئر کریں, لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو سنائیں, لوگوں کو سمجھائیں. پیارے اسلامی بھائیوں, یہی ہم مسلمانوں کا کام ہے کہ اچھی باتیں آپس میں کریں, بری باتوں سے اجتناب کریں, بچیں. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.